صفا ہیلو جی، صفا جی، جی ویلکم. ویلکم تھینک یو. میں بہت مختصر سی بات کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو تھوڑا سا آپ سے گلہ ہی اس بات کا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اب تک دیکھ لیتے ہیں جب بھاپ جاتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں مزے لینے لگتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ مومن کو جتنا آپ بولنے دو گے وہ اتنا زیادہ اسلام کو ایکسپوز کرتا ہے. لیکن کہیں وہ چیز نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں یا وہ جان بوجھ کے اس چیز کو نہیں اتنا ہاں، آپ تو ان کو بعد اتنا میں ڈیٹیل دے رہے جب اتنا ساری ڈیٹیل چیزیں دیتے ہیں. بتا دی. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. جب ساری چیزیں بتا دی ان کو، جو چیز باقی تھی وہ بھی بتا دیا، اور اس کے بعد آگے کچھ ہمارے پاس بھی ہے نہیں بتانے کے لیے اور وہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، تو اس کو الوداع کہہ دیا. ابھی یہ بندہ ابھی تک بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے نکال دیا. یقین جانیے اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنا زیادہ میں نے سوچا واقعی آپ کے پیشنس لیول کے داد دیتی ہوں میں کہ آپ بہت ہی اچھے سے لے لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. تھینک یو ایڈم سو نہیں ویری مچ. لگتے، اور ایڈم کی اندر کی بہت اسٹریٹ فارورڈ منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جائیے تیاری کر کے آئیے، لیکن آپ جی ماشاء اللہ بالکل. بہت اچھے سے دیکھ لیتے ہیں. جی تو ایک اور صفا جی، ایک اور آپ کیا ہے؟ مومنہ ہے کیا ہے؟ ہاں میں مومنہ ہوں. میں مومنہ ابھی بھی ہوں. ہے؟ میں مومنہ ہوں جی. اچھا، تو اور کوئی سورہ ارہ سنا دیجئے، ٹیسٹ ہو جائے جو تھوڑا. آپ بتائیں میں کیا آپ کو سناؤں؟ بتائیے جو آپ کہیں میں بول دیتی ہوں. سورہ مکڑی سنا دے. نہیں ایسے نہیں، آپ چھوٹی موٹی مجھ سے کچھ بھی آیت سن سکتے ہیں، لیکن اتنی جو آپ سورہ ہاتھی سنا دے. نہیں، میں اتنی زیادہ نہیں، اتنا آپ مجھے پائیدار مومنہ نہیں سمجھیے. ارے یہ چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ ہاتھی، سورہ فیل، علم ترا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ آپ کو پتا نہیں اچھا تھا اس سورے کا نام نہیں ہاتھی ہے؟ نہیں 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 نہیں، اتنی ایسے نہیں میری پڑھائی ہوئی ہے. جو ہماری اچھا. ملانی تھی انہوں نے ہمیں اس طریقے سے نہیں پڑھایا، لیکن ہاں اتنا ہے کہ پڑھ لیں. کہتے ہیں نا دیکھیے، وہ والے مسلمان ہیں بس صرف ابھی یعلمون تعلمون والے. آپ کے علم میں اضافہ ہوا نا ابھی. جی میں کہہ تو رہی ہوں یعلمون تعلمون والے مسلمان ہیں. اچھا. پڑھتے ہیں مطلب کچھ نہیں پتا ہے. ٹھیک اچھا ہے، کیا دیدی، کہنا اچھا چاہیں؟ ساحل بھائی، یہ عالم تالمون جو بتلا رہی اس کا مطلب سمجھا آپ نے؟ یہ مطلب ہوتا ہے اگر آپ تراویح پڑھنے جائیں گے ساحل صاحب، تو حافظ ہاں. صاحب اتنا تیز پڑھاتے ہیں کہ لاسٹ کا یعلمون اور تالمون بس دو ہی ورڈ سمجھ آتا ہے، جیسے ایسے پڑھتے ہیں جی 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 یعلمون جی ولا جی جی تعلمون یعلمون، بس اس لیے یعلمون اور تعلمون. جی ہی از گیٹنگ مائی پوائنٹ. صحیح بات ہے. بالکل. چلیے ان کو رات بھر جی میں 3 پارا 4 پارا پوجانا رہتا ہے نا، اس لیے. ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے آپ ماشاء اللہ پہچان کے لیے کچھ قرآن پڑھواتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے ایک لیول اور بھی میں اضافہ کریے کہ جو یقیناً پوائنٹ ٹو پوائنٹ جاننا چاہتے ہوں یا کچھ بات کرنا چاہتے ہوں تو وہ کریں. ادروائز آپ لوگ کا اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور آپ لوگ بھی نا سچ میں بڑا مزہ لیتے ہو. صحیح میں اتنا مزہ لیتے ہو نا آپ لوگ. اور جو کمزور ہوتا ہے نا تو اس سے تو آپ کو بات کرنے میں اتنی لذت آتی ہے. ہاں یہ ملا ہے، صحیح سے بات کرتے رہو. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کے جتنے علماء ہے، مفتی مولانا، ہاں یہ بیچارے اب ڈر کے جو ہے اپنے بیویوں کے پلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں. تو اب جی کیا جی کریں؟ اب لے دے کے بیچارے وہ ہمارے جو جذباتی مومن حضرات ہے، میں تو ان کو جی سلوٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم ان میں اتنی ہمت ہے، اتنا جذبہ ہے، اتنا ایمان ہے کہ جی نہیں آتے ہوئے بھی بیچارے آ کے اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش. جی جی لیکن وہ مولوی مولانا جنہوں نے مدرسے میں پڑھائی کی اور یہ مومنوں کے پیسے چندے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا کے ان کے پیٹ باہر آ گئے ہیں، یہ جی اپنی بیویوں کے پلوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی بات تو بالکل کیا کریں اب؟ بالکل جی. میں مانتی ہوں. اچھا ایک بات بتائیے مجھے ساحل، اگر آپ ساحل نہ ہو کے صالحہ ہوتی تو کیا آپ ایکس مسلم بنتے؟
اور جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے جو رہا ہے, جو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کس ماحول میں سے. اگر میں صالحہ بھی ہوتی جی اور اس میں جو ساحل والی کوالٹی ہے جی جی. اگر وہی رہتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چھوڑ دیتا اسلام. اچھا, چھوڑنے کے بعد پھر کس طریقے سے اس کو اپنے آپ کو کیسے فارم کرتے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے ساحل, ایک مرد کے نہیں, لیے میں اور ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. I totally agree with you. I ہاں totally agree with you. خاص کر کے ان خواتین کے لیے جو کسی فیملی میں بندھی ہوئی ہے, جو سیلف انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے, فائنینشلی وہ اسٹرانگ بھی نہیں ہے, کوئی ہنر بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے بہت مشکل ہے. I totally agree with you. وہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. صحیح کہا آپ نے. ہاں, اور ایک شعر اور بھی یاد آ رہا ہے کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے. اچھا, اس میں لیکن میں آپ کو ایک اور ایک جواب دے سکتا ہوں کہ جی جی اگر ویسا سچویشن میرا نہیں ہوتا کہ میں اتنا بلنٹلی یا اتنا کھلے طور پہ میں اس کو ڈس اون کرتا اور نکل جاتا جیسے کہ میں نے ابھی کیا ہے, تو ایٹ لیسٹ میں کیا کرتا کہ میری جب شادی ہوتی, ٹھیک ہے, اور جو میرے بچے ہوتے, تو کم سے کم میں اپنے بچوں کو اس سے دور رکھتا. اور اگر ان کے کیونکہ والدی بچے جو ہے موسٹلی ماں کی تربیت میں رہتے ہیں. وہ آپ کی بات بہت صحیح, لیکن اگر ان کے والد, ان کے چاچا, ان کے اور سب لوگ بہت ہی اسلام کے دائی ہوں تو پھر آپ کیا کہیے گا؟ نہیں بھائی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر میرا لاجیکل آرگیومنٹ اسٹرانگ ہے اور میرے بچے اگر بڑے ہو رہے ہیں, تو میں پہلے سے ہی اگر اپنے بچوں کو یہ سیکھ دوں کہ بھائی آپ نے ریشنل ہونا ہے. جی جی, الحمدللہ وہ میں تو کوشش میں ہوں, وہ میں بالکل کوشش میں ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے یقیناً تعلیم یافتہ ہوں اور یقیناً اچھے انسان بنے. وہ کیا آگے اپنی فیوچر میں کریں گے, لیکن میں اسے یہ کہتی ہوں کہ بیٹے تم پہلے اچھے انسان بننا. ایک انسان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. آپ مذہب کو پکڑ کے اگر انسانیت آپ میں نہیں رہے گی تو وہ مذہب کی بھی کوئی فائدے نہیں, کوئی معنی نہیں, اس کی زندگی بڑی بے ایمانی. ہم بہت بے ایمانی زندگی گزار رہے ہیں, بہت بے ایمانی, سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں. خیر بالکل بہرحال میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے, کہ روشنی لے گئی مجھ کو میری منزل سے بہت دور. تو پھر بڑا سے صفا جی ایک بار پھر سے. اچھا, وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے, وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے, کہ روشنی لے گئی مجھ کو میری منزل سے بہت دور. کیا بات, زبردست تو زبردست. باتیں تو میری بہت آپ سے کرنے کو دل کرتا ہے, سنتی ہوں. میرے بچوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ہے ایڈم اور ساحل نام سے, کیونکہ بچپن سے بہت سارے ایسے سوالات دماغ میں آتے تھے, اور میری پرورش میری نانی کے پاس ہوئی ہے. لیکن میں امی سے یا نانی سے یا کسی سے کوئی سوال کرتی تھی تو وہ مجھ سے ایک بات کہتی تھی کہ بیٹے زیادہ بحث نہیں آئی ہے, ذرا سوال نہیں آیا, ذرا سوال نہیں کیا کرو, پتہ ہے بہت منع آیا ہے, ایک دم سختی سے منع آیا ہے. کوئی سوال کو کرنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی. پھر شادی ہو گئی, پھر ماشاء اللہ سسرال ایسی ہوئی ہے کہ وہاں بھی سب لوگ, لیکن ان کو خود نہیں پتہ ہے, 5 وقت کے نمازی نہیں ہے, اللہ پاک کو بھی ایسے بھلاتے ہیں جیسے مطلب سے تو ختم یاد آتے ہیں, تو قرآن یاد آتا ہے, کوئی پریشانی آ جائے گی تو یہ فاتحہ بول دو, تو یہ نیاز بول دو, اور جب اللہ پاک سراسر صحیح یہ سب کچھ ٹھیک چلنے لگتا ہے تو کہاں اللہ, کہاں نماز, کہاں روزہ, کچھ نہیں پتا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کتنے زیادہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. کون ہے جو ایک خالص مسلمان ہے؟ کوئی تو نہیں ہے. کتنا دھوکے میں رہتے ہیں, کتنا دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو, اور پھر اللہ کو بھی مانتے ہیں. نماز پڑھنے جاتے ہیں, ادھر منہ میں گالیاں ہیں, ادھر بے ایمانی ہے, اور ادھر اللہ رسول بھی ہے. سمجھ نہیں آتا ہے کیا کرنا چاہیے. خیر یہ ایک بڑا طویل وہ ہے. میرا تو آپ سے ایک سوال یہی تھا کہ اگر آپ صالحہ ہوتی تو آپ ایکس مسلم بنتی, اور اگر بنتی تو آپ اپنی لائف کو کیسے لے کے چلتی؟ میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں سچویشن پہ. جی جی جی, لیکن حد تک میری کوشش یہی رہتی کہ میں اس جھنجال سے نکل کے ایک اپنی زندگی جیوں.
کیونکہ بہت میرے مشکل ہے جیسا ساحل. انسان جو ہے وہ دب کے نہیں رہ سکتا, قید میں نہیں رہ سکتا. جو چیز کو میں آپ غلط انڈیویجول سمجھتا ہوں. آپ انڈیویجول اپنے لیے ایک فیصلہ, ایک اسٹینڈ لے کے اتنے جاب بتاتے ہیں کہ آپ کا بہت ہی زیادہ ویسا ماحول رہا ہے جس میں آپ نے اپنی تربیت آپ کی جہاں ہوئی ہے, تو آپ ایک مرد تھے, آپ باہر آ گئے. لیکن جی ہم لوگ کا نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا تو ہم یہ پوری کنٹری چھوڑ دیں, اپنے بچے میرے باہر چلے جائیں, وہ مجھے وہاں بلا لیں, ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جہاں یہ سب اتنا بے ایمانی, اتنا ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو. پتہ نہیں کیا بات کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. اٹس ویری ڈسٹربنگ, اٹس ویری بہت ڈسٹربنگ, بہت دکھ کی زیادہ. بات ہے. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کا وہ درد فیل کر سکتا ہوں صفا جی. ہم سب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ درد فیل کر سکتے ہیں. ایک پتہ ہے اگر شوہر سے فیل. اتنی سی بھی آپ نے اگر بات کہہ دی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو صبح کہاں ہوگی, آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے. اوہو, ارے بالکل, اتنے ارے خطرناک. بالکل. آپ کیسی بات کرتے ہیں, آپ کیسی بات کرتے ہیں. ہوں. اگر آپ کے شوہر کو پتہ چل جائے کہ آپ کی جو بیگم ہے وہ اسلام کے اندر, اسلام کے اوپر ان کو پوائنٹ آؤٹ ہے, یا ان کو دماغ کے اندر کچھ شک و شبہات ہے, تو ان کے ساتھ تو ان کو رہنا حرام ہے. رائٹ. ان کے ساتھ ان کو کھانا کھانا حرام ہے, ان کے ساتھ لیٹنا حرام ہے. یہاں پر پکے والے مسلمان ہیں, ان سب جگہوں پر صحیح. بہت پکے والے مسلمان ہیں. وہ مسلمانیت جاگ جاتی ہے ایک دم, ارے ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے. بہت, آپ بالکل. نہیں سمجھ سکتے ہیں. اب پتہ ہے آپ نے کیا کرا ہے, آپ نے نا انسان کو کاٹ کے نا حلال کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک زندگی ایک سلگتی سی چتا ہے ساحر, نہ یہ جلتی ہے نہ یہ بجھ کے دھواں دیتی ہے. وہ سچویشن ہاں. آپ نے پیدا کر. لیکن میں ایک چیز سمجھ آپ کو رہے صفا جی, میں سمجھ گیا آپ کی بات, اور میں اس درد کو, اس ہیں. تکلیف کو, اور وہ جو ریئل سچویشن ہے ہاں. کئی سارے لوگوں کے لیے, آپ نے وہ چیز آج حقیقت بتا دی. اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایکچولی میں کئی سارے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اتھل پتھل ہو سکتی ہے ہماری وجہ سے. لیکن میں ہاں, سمجھتا ہوں اب کہ صبح دیکھیے. نماز پڑھنے, نہیں سوری ٹو انٹرپٹ یو, اب صبح یہ جی. کہ ماشاء اللہ وہ اس میں بھی اٹھ جاتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس میں, تہجد میں. پھر فجر کی نماز, اب ہم پڑھ تو رہے ہیں اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, اتنے ڈاؤٹ دل میں ہیں. پھر اس میں درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں, یا اللہ ہم خود بھی تو دوگلے ہو رہے ہیں, کتنا غلط کر رہے ہیں, کتنا ڈبل بات کر رہے ہیں. تسبیح ہاتھ میں لے رہے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اب پڑھنی ہے. پھر فرض کے بعد پھر سنتیں پڑھنی ہے, ساتھ میں سب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اور ذہن, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ یوں گزر رہی ہے میری شیرازہ حیات, کہ دل کہیں, نظر کہیں, اور ذہن کہیں, سمجھ ہی نہیں آتے کیا کروں. کیا اور بات ہے. جب سے آپ کا مرحلہ سٹارٹ ہوا ہے نا, کم سے کم کتنا ٹائم ہو گیا ہم لوگ کو, 3-4 مہینہ تو ہو رہا ہے لیٹسٹلی آپ لوگ کے بارے میں. تو وہ تب سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہوا لگ گئی ہے ذہن کو, کہ واقعی جو سوال بچپن سے ذہن میں بنتے رہتے تھے, آج وہ اتنے لارج پیمانے پہ سب کے سامنے آ رہے ہیں. اور وہ جو چیزیں اندر دماغ میں چلتی رہتی تھی, وہ اتنی لارج طریقے سے سامنے آ رہی ہیں کہ اگر اللہ مہربان ہے, غفور الرحیم ہے, وہ اتنا رحم کرنے والا ہے, اس کے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو یہ اللہ وہ زبردستی کی نماز اگر نہیں پڑھے گا تو جلا دے گا, پھر اس کا پیار 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. ہاؤ اٹ از پاسبل. کیا بات ہے, زبردست, بہت صحیح. تو نا بہت ہی زندگی نا بڑی ہی اجیرن ہو گئی. آپ نے نا حلال کر کے سائڈ میں کر دیا, نہ مری رہے ہیں نہ پتا نہیں تعریف پتا کر رہی ہے صفا جی, نہیں پتا کوئی نہیں نہیں. اپنا غصہ نکال رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. ریئلی میرا فرسٹریشن تو ہے, لیکن کوئی حل بھی تو نہیں ہے, سولوشن تو کچھ ہے نہیں. نہیں, میں یہ سولوشن تو کچھ سمجھتا ہوں نہیں. کئی بار صفا جی, کئی بار سلوشن ہمیں نکالنا پڑتا ہے ڈھونڈ کے. آپ کے وہاں آپ کی جو باتیں ہیں جتنی سنا میں نے, اس سے یہ لگ رہا جی. ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ کے ساتھ ہے, اور وہ بھی نہیں, اس جنجال. الحمد للہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے ہیں میرے پاس, اور بیٹی جیسی نعمت سے نہیں نوازا ہے. لیکن میرے اور جتنے بھی دیور ہیں تو ماشاء اللہ 8 بیٹیاں گھر میں ہیں, وہ سب میری ہی بیٹیاں ہیں سب. صفا جی اور ایسے بہت نہ محبت بتائیں, کرتی ہیں.
گھر میں کتنے لوگ ہیں ایسے نہ بتائیں تو زیادہ ہاں مناسب رہے ڈیٹیل گا نا. زیادہ شیئر نہیں کرے. جی اچھا اچھا جی جی وہ ہاں بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو باتیں بتائی, آپ نے کہا کہ آپ کے بچوں نے آپ کو ہمارا چینل سجیسٹ کیا ہے, تو کہیں نہ کہیں ہاں آپ کے وہ بچے بھی شاید اس چیز سے نکل چکے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے. ہاں میں نے ان کو ایسے اسکول میں پڑھایا جہاں RSS والوں کا اسکول ہے. وہ گایتری من جس طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے صورتیں بھی پڑھتے ہیں. تو مجھے آپ نے کہا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, تو مجھے تو امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے کہ آپ کے بچے آپ کو ایک بہترین زندگی دیں گے اس جھنجال سے لیکن نکال کے پہلے جب وہ. شوہر ہیں, شوہر کے بعد بچے ہیں نا. ہاں تو شوہر سے ہٹ کے پھر آپ کے بچے آپ کو لے کے جائیں گے نا. ہاں وہ تو اچھا پہلے ہی دیدی کہتے ہیں میوٹ کہ کر ہاں لیں, بچوں کے ساتھ چلی جانا تم اپنے. دیدی آپ اور میوٹ کر پتہ لیں, کریں. دیدی تھوڑی میوٹ دیر کر کے لیے لیں. آپ میوٹ کر لیجئے. ویسے ساحل صاحب ان کی باتیں بہت ہائر ٹچنگ تھیں, دلوں پہ جا کے جذب ہو رہی تھی. جو انہوں نے شعر کہا تو ان کا جو نچوڑ تھا اور گفتگو تھا اور طرز کلام تھا تو بہت عمدہ تھا. انہوں نے آتے ہی شعر پڑھا تھا نا, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. بہت عمدہ بات کہی. کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ بھلے ہی روشنی میں آ گئے لیکن اندھیرا تھا تو وہاں ہم آزاد رہ سکتے تھے. آج اگر یہ گھر میں معلوم چل جائے ان کے شوہر نامدار کو تو پھر ان کا جینا مشکل کر دیں گے. بالکل بالکل نہیں, ان کی بات جو ہے نا بالکل صحیح ہے کہ کئی سارے لوگ ہم کو سنتے ہیں, ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن ان کے پاس آگے راستہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اب اس میں میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہتر فیوچر بنانے کے لیے ابھی جو ہم لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت تو پسنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم آج نہیں پیسیں گے تو آگے لوگوں کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. یعنی میں نے اسلام بالکل چھوڑ دیا اور میں چپ بیٹھ جاؤں تو بھائی جو باقی لوگوں جو اس جنجال میں پھنسے ہیں ان کو کون بتائے گا. قربانیاں تو مانگتی ہیں. ہاں قربانیاں تو لگے گی, اور بہت سے لوگوں کی قربانی جائے گی اس میں, تب جا کے آگے جو جنریشنز آئیں گی ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر ان کو صفا جی جیسے اور میرے جیسے اور ہم جیسے ساجد کے جیسے اور ہمارے جیسے کئی سارے اور لوگ ہیں جن کو اپنی فیملی سے اور باقی لوگوں سے اور ایک کھل کے جو زندگی نہیں گزار سکتے, ویسے والا ایشو نہیں ہوگا. بالکل ہمارا جو مستقبل ہے, فیوچر ہے, وہ تو تاریکی میں چلا جائے گا, کوئی پرابلم نہیں, قربانیاں ہم دینے کے تیار ہیں. لیکن آگے آنے والی جنریشن ہے, ان کا مستقبل تابناک ہو, روشن ضمیر ہو, تو اس کے لیے قربانیاں ہمیں تو ضرور دینی پڑیں گی. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ آگے کا لفظ یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے. کچھ ایسا ہاں ہے. ہاں ہائے 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 ہائے, مطلب پھر اس سے قدر تعمیر, ہاں ایک ورڈ ہے جو مجھے نہیں یاد آ رہا ہے, اس قدر تعمیر کرتا جا, مطلب بار بار تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے. تو اس کا کیا حل بات ہے بس یار, نہیں. کیا اور بات خیر اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھوڑا سا یار. یہ لاسٹ والی جو آپ کی شاعری تھی نا, دل چھو لی ورڈ ایک نہیں دم. یاد آ رہا ہے مجھے, وہ بہت پیارا شعر ہے وہ. اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے. مطلب آپ برابر کوشش کرتے رہیں اور اس حد تک کریں کہ اچھا میں میوٹ پر بول نشیمن رہا پر, تھا. ہاں یاد آ گیا ساحل, یاد آ گیا. جی نشیمن پر نشیمن جی اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے. تو نہیں آپ وہ شعر دیدی, سوری فار جی انٹرپٹ, وہ ایسا تھا, جی جی نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی جی گرتے جی گرتے آپ خود بیزار ہو جائیے. جی 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 آپ نے اور اس کو اصلاح کر دی, اس کی اچھا کیا آپ نے. بس یاد نہیں رہتے نا بہت ساری چیزیں, پھر کیا ہوتا ہے نا اشعار شعر کی ایک بڑی کے خصوصیت لیے یہ ہوتی ہے ایک کہ بہت گلاب تو ساری چیزیں بنتا آ ہی جاتی ہے, ہیں. اور میں چاہوں گا کہ صفا جی کے لیے آپ لوگ گلاب بھیجے. بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو رکھی ہے, بہت ہی زیادہ سمجھدار, اور ایک دم یعنی کیا کہوں میں, اتنے پیارے انداز میں انہوں نے اپنی بات رکھی ہے. دل سے سلوٹ ہے صفا جی کو. تھینک یو سو ویری مچ صفا جی جو آپ نہیں جڑی. اصل میں آپ کے کیا ہوا کہ اپریشیشن. آپ کا نام میں نے دیکھا بیک سٹیج میں, آپ بہت دیر سے رکی ہوئی تھی. میں نے جب آپ کا اوریجنل نام دیکھا تو مجھے لگا کہ کوئی لڑکا ہے
جو لڑکی کا نام رکھ کے آیا ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں لیا, ورنہ میں پہلے ہی لے لیتا, کیونکہ کچھ لوگ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو فیمیل ہوتی ہے ان کو فرسٹ پریفرنس دیتے ہیں, تو لڑکی کا ہی نام رکھ کے آ جاؤ. تو یہ تھوڑی مجھ سے جو ہے چک ہو گئی, ورنہ میں آپ کو پہلے ہی لے لیتا. گیہوں کے ساتھ ساتھ گھن پس جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, پسی رہے. صحیح کہا, بہت ایڈم شکریہ. سے بھی ملاقات ہو جاتی اگر ایڈم ہوتے تو, لیکن ہاں شاید ہم لیکن وہ ملاقات تھوڑا نہیں سا کر پائے. بزی ہے ایڈم صاحب. کوئی بات نہیں, آپ میرا ان سے سلام کہیے گا اگر وہ خیر لیتے ہوں تو. بالکل بالکل, میں ان سے کہہ بہت دوں گا. ساری دعائیں اور بہت ساری گڈ وشز, بہت ساری بلیسنگس آپ لوگ وعلیکم کو دیں. ارے السلام. ایڈم صاحب آ گئے, ایڈم صاحب کا اچھا, یہ لوگو نہیں نظر آ رہا ہے. کوئی بات نہیں. میرا لوگو خراب ہو گیا. ایڈم صاحب خود ہی ایڈ ہوئے نا, ہاں میرے کو ہاں میں خود آواز یہاں. نہیں آ رہی ایڈم صاحب آپ کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ویسے آ ساحل گیا, بھائی آ لوگو آ رہی ہے, گیا. لالا جی کی آواز آ رہی ہے. آپ نے یاد کیا, اور ہمارے حجت المرتدین ایک دم جبرائیل سے بھی فاسٹ سپیڈ میں حاضر ہو گئے. خوبی ان کے اندر بڑی پیاری خوبی ہے, یہ پیچھے بیٹھ کر نا استاد کی طرح سنتے رہتے ہیں, پھر ایک دم سے آتے ہیں میں ہوں. اچھا انداز ہے. مجھے ان کی بیباں کی بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ زیادہ وقت ضائع نہ کر کے نا اسٹریٹ فارورڈ بات, ٹھیک ہے ٹھیک, ادروائز ٹاٹا بائے بائے, آؤ ویلکم, نہ ہو تو بھیڑ کم, جاؤ. بے شک دھنیہ واد آپ کے. چلیے تو آپ نے خیر, کب بہت ساری خیر آباد کیا اسلام کو؟ میں نے پورا نہیں سنا تھا, میں نے لاسٹ کوئی 10-15 منٹ ہی سنے. ان سے بھی وہ سوال کر لو جو مجھ سے کیا تھا, میں نے تو اپنا جواب دے دیا. دیکھتے ہیں ایڈم صاحب کے پاس کیا جواب ہے. سیم سوال آپ ان سے کریے. ایڈم سے سوال کروں, یہی بتائیے کہ اگر سیم آپ سوال, جی سیم سوال جو آپ ٹھیک نے ہے, مجھ سے کیا. میں سیم سوال ہی کروں گی, کہ اگر آپ ایڈم نہ ہو کے, اگر آپ ان کے نام کا کچھ نہیں بن آسیہ پا بنا لو, رہا. آسیہ. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آسیہ ہوتے تو بنتے ایکس مسلم, اور بنتے تو پھر کیسے بنتے؟ یعنی کہ اگر میں فیمیل ہوتا ہے, از دیٹ یور کویسچن؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں. واو, ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ کویسچن. میں نے ویری اپنے ڈیفیکلٹ حساب سے کویسچن. جواب دیا. ایڈم ابھی آپ کی باری ہے. نہیں تو یار بنائی تو آپ نے ہی جلیبی, ساحل نہیں, بنائی تو آپ نے ہی جلیبی. دیکھیں بڑا ڈیفیکلٹ کویسچن یہ کیوں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ مرد ایک اسلامک معاشرے کے اندر جو ہے نا, اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے, لائک لٹرلی انلمیٹڈ پاور ہے. اور فیمیل ان این اسلامک معاشرہ, اس کے پاس بالکل پاور نہیں ہے. شی از لائک نتھنگ, quite frankly. Object, Adam, object. Yeah, Only to that's use. exactly. According to Hmm. me, it's like an object, because that's what Islam teaches us. Hmm. So it would have been very, very difficult, tremendously difficult, کہ ایز اے فیمیل میں اپنے خاوند کو, اپنے ہسبینڈ کو کسی بھی طریقے سے اتنی بے باکی سے سیدھے راستے پہ لا سکتی. لائک Hmm. اگر مجھے ایرم سیکر بننے میں ایز اے میل 3 سال لگے, 3.5 سال لگے, 4 سال لگے تقریباً, گیو اور ٹیک, تو ایز اے فیمیل میرا خیال ہے مجھے 12 سال لگ جاتے, کیونکہ مجھے بہت زیادہ اور چیزوں کو بھی دیکھنا تھا. ایز اے میل اگر بیوی نہیں کچھ مانتی, چھوڑ دیں گے, بائے بائے ہو جائے گا. گھر کا سارا خرچہ پانی تو مرد ہی چلا رہا ہے. ایز اے Hmm. فیمیل اگر وہ مجھے چھوڑ دے گا تو میں کہاں جاؤں گی, Hmm. میرے بچوں کا کیا ہوگا. ایز اے میل بچوں کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں, اتنا نہیں سوچتے. ہمارا بچوں کے بارے میں صرف یہ ہوتا ہے کھانا پینا مل جائے, ان کو اچھی سوال چھوٹی یہی ٹکر تو مل ہے, جائے, یونیورسٹی کالج کی فیس چلی جائے. سوال یہی تو ہے. اس سے آگے ہم لوگ زیادہ نہیں سوچتے. ایز اے مرد ہم لوگ نہیں سوچتے. ایز اے فیمیل she has to think about thousands of other things. تو یس, میں کہوں گا کہ it would have been very, very difficult, اور واٹ لگ جاتی. اور وہی تو سوال ہے. اب یہ سوچی کہ ہم تو اس جگہ کھڑے ہیں نا. اسی لیے میں فیمیلس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں when they come out of Islam, because
it is very, very difficult for them, extremely difficult for them, and I fully agree with you. अभी मैंने एक शेर कहा था, वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे, कि रोशनी ले गई मुझको मेरी मंजिल से बहुत दूर। नहीं, रोशनी तो आपको मंजिल के करीब ले आई, क्वाइट फ्रैंकली। अब ऐसे पहले अगर आप मानना अंधेरे में है थी, तो पहले आप अंधेरे में थी। आप मेरी जगह पर आकर समझने की कोशिश कीजिए एडम, कि मैं बिल्कुल कहाँ समझ कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल समझ गया आप क्या कह रही हैं। मैं वो बिल्कुल अगर समझ एडजस्ट गया। करना चाहें तो मैं बहुत जगह एडजस्ट कर सकती हूँ, मगर जो एक क्लियर पिक्चर है ना, वो बहुत बहुत एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। I fully agree with you. There is no doubt about it. Yes, बस But धीरे धीरे से लगी रहे। Don't make it go fast. बहुत पहले गियर पे गाड़ी चलाएं और give the time, take the time और slowly मगर हाँ, gradually. उम्मीद तो दुनिया कायम है। लेकिन उम्मीद अगर खाली पीती हुई ना, मतलब अगर आपने चाय बनानी है और पत्ती नहीं डाली ना, तो चाय कभी नहीं बनेगी, सिर्फ पानी बॉयल होगा। नहीं, So उम्मीद वही करता है जो कोशिशें करता है। absolutely. So slowly and gradually it will happen, but it will take much more time, और plus आप उतना offensively नहीं कर सकते जितना offensively एक मर्द कर सकता है। So yes, you have to be very very slow and progressive. बैक फुट पे आना पड़ेगा आपको बहुत ढेर दफा, मगर याद रखिए कि बहुत दफा इंसान रिट्रीट करता है from a battle to win the war. So to win the war, some battles you have to lose. That's how you win the war. You can never win the war without losing any battle. It's not possible. So try to remember where you have to win the battle so that you could win the war. And नहीं, sometimes पता it is है, very difficult to winning a battle, knowing that you are right, yet you have to go in the back foot. But sometimes that's the only way. वो मैं आपकी तमाम बातों को समझ रही हूँ, आप कहाँ कहाँ रोशनी डाल रहे हैं, मुझे इनलाइट कर रहे हैं, मगर देखिए, ये बड़ा तवील टॉपिक है। अगर बात करने बैठेंगे ना अभी, तो अभी घंटों निकल जाएंगे, कुछ हल निकलेगा नहीं। आई नो वेरी वेल। जैसे कि शौहर है मेरे, मैं जिस घर में रहती हूँ, जहाँ हूँ मैं, देखिए, औरत की तमाम चीजें उसके शौहर से वाबस्ता होती हैं, और जबकि वो अपने शौहर के साथ है ना, तो कहीं कहीं पता है ना, मुझे इतना खराब फील हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, कि मैं ये सोच रही हूँ कि आशी, आप बिल्कुल सही नहीं चल रही हो, कहीं ना कहीं आप ना इधर हो ना आप उधर हो। ये चीज अब इधर भी ज्यादा एहसास होने लगा है जब से आप लोग के टच में आए हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो चीज वो एक लड़ाई जो अंदर चल रही है ना, वो आप शायद एहसास नहीं कर सकते इस चीज का। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मैं एहसास बिल्कुल कर सकता हूँ। देयर इज अ पैसेज ऑफ टाइम इन माय लाइफ जहाँ पे मेरी भी यही कंडीशन थी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जिस तरह वो एक कहावत कही जाती है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहना खुदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है, और वो ये वाला टाइम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पे आता है। फर्क सिर्फ ये है कि फीमेल के लिए ये टाइम बहुत लंबा हो जाता है एज कम्पेयर टू मेल, लेकिन फीमेल के लिए टाइम बहुत लंबा हो जाता है। एंड आई फुली एग्री विद यू ऑन दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी गुजर जाएगा टाइम। इट्स आपसे मैं एक बात कहूं, जी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आपको यकीनन एक पहलू की तरफ आना है तो इस सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। सब चीज को छोड़ के आप एक साइड में हो जाए, लेकिन कुछ भी जाती तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मैं तन्हा रह जाऊंगी और कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपने भी कहा ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आगे बढ़िए, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो अभी मेरी जहां तक मेरी हयात रहेगी तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। बच्चे हैं, वो अपना निकल जाएंगे भाई, वो नहीं एडजस्ट करेंगे इन सब के अंदर। अगर मैंने उनको थोड़ा बहुत भी जहन दिया है, थोड़ा बहुत भी उनकी तरबियत की है कि बेटा ये यालमुना तालमुना वाले मुसलमान मत बनो, चीजों को समझो कि क्या होती है। और अगर तुम्हें उसके अंदर कुछ समझदारी समझ में आती है, लेकिन हाँ, इंसानियत का पहलू कभी मत छोड़ना। अच्छे इंसान बनना। इफ यू गाइस, अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर निकल गए हुए हो तो देन थिंग्स विल बी मच बेटर इन द नियर फ्यूचर। नहीं, हम पाकिस्तान में तो नहीं हैं। बस फिर ठीक है।
پھر ہاں چیزیں بہتر ہو جائیں گی, بڑی اچھی ہو جائیں گی, بہت ہاں جلدی ہو جائیں گی. لیکن فیوچر میں یہی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ اچھے مسلمان بنو یا نہ بنو, لیکن یہ ہے کہ اچھے انسان ضرور بننا, انسانیت کا دامن مت چھوڑنا, کیونکہ یہی بہت بڑی چیز ہے, اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. بس بات کر کے آپ لوگوں سے بہت اچھا لگا. ابھی میری ڈھونڈائی شروع ہو جائے گی پھر, اور چلیں بہت ٹیک کیئر. ساری دعائیں, ہاں بہت تھینک یو. ساری دعائیں, بہت ساری بلیسنگس آپ دونوں کے لیے, اور جو بھی آپ کے ساتھ جو بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی بہت بہت. بس یہ جو کوششیں ہیں یہ اللہ پاک پتہ نہیں کب رنگ لائیں گی یا کب نظر کھلے گی, کیونکہ مسلمان خود بھی تو مسلمان نہیں ہیں. آپ یقین جانیے, مجھے ایک بات کا جواب دیجیے, کون مسلمان ہے جو سچا مسلمان ہے اس وقت؟ کون ہے؟ وہ نماز پڑھنے تو ضرور جا رہا ہے 5 وقت, لیکن وہ کہاں ہے, پرنسپلس پہ کہاں ہے؟ چلیے چھوڑ دیجیے, اس زمانے میں جب جن ٹاپکس پہ آپ بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکیاں اور بیچی جاتی تھیں اور خرید و فروخت ہوتی تھی اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا, ارے آج کے زمانے میں تو نہیں ہوتا نا. لیکن آپ آج کے زمانے میں بھی تو ایک صحیح چھوٹے چھوٹے پرنسپل کے ساتھ بھی تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہو. جھوٹ آپ بولتے ہو, غیبت آپ کرتے ہو, الٹی سیدھی حرکتیں آپ کرتے ہو, بےمان آپ ہو ایک نمبر کے, وہ بھی بزنس کے تھوڑے سے نفے کے لیے آپ سارا ایمان اٹھا کے کونے میں رکھ دیتے ہو. اتنی دور مت جائیے, اتنے 1400 سال پہلے مت جائیے, حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا. آج کے زمانے میں آپ کتنے سچے مسلمان ہیں؟ میں تو یہی سوچ کے اتنا آپ تو پھر بھی بہت تفسیر اور کیا بولتے ہیں اس کو, معنی اور پھر تفسیر کہاں کہاں آپ لوگوں کو کھول کھول کے اتنا سمجھاتے رہتے ہو. صحیح بخاری, صحیح مسلم اور ترجمہ اور قرآن اور حدیث. ارے آج جو ہے تم آج بھی تو کہاں, چھوٹے والے مسلمان بھی تو صحیح نہیں ہو. اپنے بچوں کو تو آپ حلال نہیں کھلا رہے ہو. اب بتاؤ مجھے, میں نہیں جا رہی اتنا پیچھے, نہیں سوچ رہی ہے, میں آج کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ کے سوچ رہی ہوں. تو یہاں بھی آپ سچے مسلمان کب ہو؟ آپ کے بچوں کے پیٹ میں حلال روزی کہاں جا رہی ہے؟ کتنا جھوٹ آپ بولتے ہو, کتنی بے ایمانی آپ کرتے ہو, کتنے لوگوں کا آپ حق مارتے ہو. تب آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تب آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت یاد نہیں آتی جن کی آپ دہائی دیتے ہو؟ درست کہا آپ نے, بالکل درست کہا, بالکل درست کہا. لیکن تو چلیں, اتنی پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات, ایک اور بات جو آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی نا کہ عورت کا مقام کی پروش پردھان سماج ہے, بات تو وہیں ختم ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام کی پسلی چاک کر کے ہوا کو لایا گیا. تو یہ تو شو ہی کرتا ہے کہ عورت دنیا میں آئی آدمی کے لیے, اسلام کے طریقے سے صرف اس کے لیے آئی ہے. اس کا اپنا وجود ہی کب ہے؟ وہ تو ایک آبجیکٹ ہے جو بچے پیدا کرنے کے لیے ہے, جو کھانا بنانے کے لیے ہے, جو ضروریات زندگی کو پر کرنے کے لیے ہے, اور خصوصاً مرد کی, بس اس کا اپنا تو کوئی وجود ہے نہیں. ماں کے یہاں رہتی ہے تو تمہیں کل وہاں جانا ہے, وہاں جاتی ہے تو تم کہتے تم تو آئی کہاں سے ہو. اس کی اپنی زندگی ہے کیا؟ بنتے ہو آپ مسلمان, مسلم ایمان والے. لیکن اصل میں اب کہاں ایمان ہی تو جاتے یہ, ہیں؟ اصل میں ایمان ہی تو یہ سکھاتا ہے نا, تبھی تو وہ ایسا کرتے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو اچھی یہی چھوٹی چھوٹی ایمان سے اچھی یہی تو چیزیں سکھا رہا ہے نا. تو وہ جو کر جو رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو ایمان سکھاتا ہے. دیکھیے ایمان کو جو ہمیں, میں جتنا جانتی ہوں, جو میرے بچپن سے مجھے سامنے میرے کانوں میں گونجا, دیکھیں وہ مجھے ختم ہو بتایا گیا نا, گیا, دیکھیے ہاں وہ ختم وہ ہو گیا نا, اسلام آپ کا. کو پتہ لگ گیا کہ اب وہ ویسا نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ایمان ہی تو یہ سکھا رہا ہے نا. ایڈم جس ایڈم میری وقت بات آپ کو کے, سمجھو, ایڈم میں جو نہیں کہنا میں چاہ رہی آپ ہوں کی اس بات کو کو سمجھ سمجھو. رہا ہوں, لیکن آپ اصل بات کو نہیں سمجھ رہی. مردوں کو مسجد میں جمعے میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے, مرد بیوی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے, کلیئر لکھا ہوا ہے. مرد دوسری بیوی لا سکتا ہے, کلیئر لکھا ہوا ہے. باپ ہے تو بچی نے باپ کے سرپرستی کے نیچے رہنا ہے, شادی بھی نہیں کر سکتی جب تک, پہلی شادی نہیں کر سکتی جب تک باپ اس کو وہ وکیل نہیں بنے گا. اس کے بعد طلاق لے لو, دوسری کر سکتی ہے اپنی مرضی سے, پہلی نہیں کر سکتی اپنی مرضی سے. تو بھائی یہ تو مردوں, جو آپ گھر میں رہنے والی ہو, آپ کو بچپن سے پڑھایا گیا باپ کا, اور پھر اس کے بعد خاوند کا, ٹھیک ہے, ڈولی اٹھے گی اور بعد میں ارتھی آئے گی, یہ سنایا ہوا ہے نا, بتایا ہوا ہے نا. تو بھائی پھر آپ کیسے باتیں کر رہی ہیں؟ ابو بکر نے کیا کیا تھا پتا تو ہے آپ کو. جو چند کہانیاں آپ کو گھروں میں بتائی جاتی ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور جو جی مسجدوں جی میں بولی جاتی ہیں چار چار جی, سینٹینسز کے ساتھ ملا کے, وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو دیز آر نہیں ڈفرنٹ. نہیں, ہٹ دا سو پوائنٹ, ڈونٹ ہٹ دا ڈونٹ پوائنٹ. ہاں, دے آر ڈفرنٹ. ابو بکر نے اپنی بیٹی دے دی تھی 9 سال کی, 6 سال کی بیسیکلی, کیوں جی دے جی دی جی, تھی؟
ٹھیک ہے. محمد کے مرنے کے بعد لڑائیاں کیوں ہوئی تھی تخت کے لیے؟ علی کو کیوں نہیں دے دیا گیا تھا جبکہ علی کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا من کنت مولا فاز علی مولا؟ تو محمد جب وہ شیر خدا ہے، سیف خدا ہے، تو اس کو تخت کیوں نہیں دیا گیا؟ ابو بکر جیسے بندے کو کیوں دے دیا گیا؟ تو بھائی یہ تو تخت کی لڑائیاں ان کے مرنے کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی اور وہاں پہ لڑائیاں اسی وقت تھیں. ٹھیک ہے. محمد کی پوری فیملی کو انہوں نے کتوں کی طرح مارا. کنہوں نے مارا؟ کافروں نے، مسلموں نے. کسی کافر نے نہیں مارا. کلمہ کون نے مارا ہے؟ وہ تو منافق تھے. فٹے منہ وہی منافق کے. جتنے بھی بڑے منافق ہو، تم نے محمد کی فیملی کو مارنے والے کون ہیں؟ کلمہ کو. مشرکوں نے تو نہیں مارا نا، مسلمانوں نے مارا ہے. جی تو بھائی پھر ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو کہتے ہیں کہ اس کی موت جو ہے نا وہ طبی، کون سی طبی ہوئی تھی؟ محمد تک کی موت زہر کے اثر سے ہوئی تھی. امام حسن کی وہ چاقو، زہر والے چاقو سے ہوئی تھی. علی تلوار سے مرا مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کی بیوی کو کس نے مارا؟ علی کی بیوی اور محمد کی بیٹی کس طرح مارا؟ مسلمانوں نے. دروازہ گرا دیا اس کے اوپر جب وہ پریگننٹ بھی تھی. تو بھائی حسین کو کس نے مارا کربلا میں؟ کافروں نے، مسلمانوں نے، کلمہ گو نے، جس کے باپ کو آج بھی سنی مسلمان رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. جی جی. تو بھائی آپ یہ دیکھو، کلمہ کو تو جنتی ہے ہی ہے، اپنے گناہ پورے کر کے اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے. جب سکھایا جا رہا ہے بات، جتنے مرضی گناہ کر لو، قتل کر لو، ٹاکے ڈال لو، چوری کر لو، کچھ بھی کر لو، ایونچولی جنت میں جاؤ گے. آج کل تو مسجدوں میں خیریہ والی چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں اور دوسرے طریقے سے ایمان کو دکھایا جاتا ہے. یہ والا تو ایمان کوئی بتاتا ہی نہیں ہے جو آپ آج کل انلائٹ کر رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں. میک اپ کر کے بتایا جاتا ہے جی صفا جی، بس یہ بات ہے. اور ہم حقیقت بتا رہے ہیں. صفا جی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ. اوکے اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. بہت ساری دعائیں اور بہت ساری گڈ وشز آپ لوگ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اوکے. ہاں اچھا دوستو، ہمارے نومیڈ بھائی اور سمر بھائی بار بار حجت المرتدین کی جو آج کی جو سٹریم رہے گی رات کی، اس کا لنک شیئر کیے جا رہے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ابھی تک نوٹیفیکیشن آن کر کے نہیں رکھا ہے اس سٹریم کا، سیٹرڈے انڈیا ٹائم 9 بجے کا، آپ لوگ پلیز اس نوٹیفیکیشن کو آن کر دے تاکہ یہ سٹریم آپ کی مس نہ ہو. لاسٹ سیٹرڈے ہم نے دیکھا تھا ہمارے حجت المرتدین صاحب نے رسول اللہ کی زندگی نبوت سے پہلے یا جب پہلی آیت اتری تھی رسول اللہ کے اوپر، جو پورا واقعہ گزرا ہے غار حرا کا، اس سے پہلے رسول اللہ کی زندگی کیا تھی، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کس طریقے کے ظلم کیے گئے تھے ان پر. انہوں نے اسلامک اسکرپچر میں سے وہ ساری چیزیں بتائی تھی. اگر کسی نے وہ نہیں دیکھا ہے تو وہ لاسٹ سیٹرڈے والا سٹریم دیکھ لے تاکہ کل کی سٹریم آپ کو اچھے سے سمجھ آئے. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے. برائے مہربانی آپ لوگ نوٹیفیکیشن آن کر لے. ٹھیک ہے، نومیڈ بھائی اور ہمارے سمر بھائی یہ بار بار شیئر کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کو آن کر لے. دیکھتے ہیں کوئی مومن بچا ہے کیا تاکہ ان سے بھی بات ہو جائے. سہیل بھائی کسی سے حوروں پہ بات ہوئی ہے ابھی تک کہ نہیں؟ نہیں نا، حوروں پہ نہیں. بھی ایک بھائی ہمارے آئے تھے تو تھوڑا اسلام کی تعریف کر رہے تھے، بڑا مزہ آیا لسن کر کے.